گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اب آئیے آج کے حوالے سے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اور سے مبارک ہے۔ داتا صاحب علی رحمہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر، غزنی چھوڑ کر، ہاں جی، اپنا گھر بار، قبیلہ، خاندان، رشتہ داریاں سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین پر بھاٹی چوک پر آ کر بابا جی نے ڈیرا لگا دیا، یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ جب یہاں اس مقام پر رام رام ہو رہی تھی نا، اس دور کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ بتاؤ یار کتنا مشکل کام ہوگا؟ ہاں جی، مشکل نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے رام رام ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہندو ہے۔ آپ کسی نئے علاقے میں جا کے اپنا تجربہ کر لیں، یار نئے علاقے میں جاتا ہوں، میں نئی بستی میں جاتا ہوں، نئے شہر میں جاتا ہوں، کوئی واقف نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حال حوال والا نہیں ہے، کس کے ساتھ گیدرنگ، کس کے ساتھ کمپنی، کس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، کس سے حال حوال کریں، نا 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 نا، پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ یار بوریت محسوس، کوئی ہے نہیں یہاں، اکیلے تنے تنہا، نہ دن کرتا ہے نہ رات کرتی ہے، تنہائی کاٹ کھاتی ہے انسان کو۔ قربان جاؤ داتا صاحب آپ کی، ہاں جی، تبلیغ پر، آپ کی ہمت پر، آپ نے تنے تنہا آ کر بھاٹی چوک پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب لوگ مورتیوں پر دودھ چڑھانے کے لیے نا روزانہ دودھ لے جاتے تھے، داتا صاحب ان کے راستے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک شخص جو ہے وہ دودھ لے کر جا رہا تھا مندر میں، بابا جی نے اس کو بلایا، او بچے ادھر آ، کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مندر میں جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دودھ پیش کرنے جا رہا ہوں بھگوان کو۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر ہم نے نا یہ دودھ مندر میں نہ دیا تو ہماری بھینس کے جو ہے وہ تھن پھٹ جائیں گے یا بھینس مر جائے گی۔ بابا جی نے فرمایا دودھ میرے پاس لے آ، میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں دودھ کے، اور اگر تیری کل بھینس مر جائے یا اس کے تھن پھٹ جائیں تو بھینس کی قیمت بھی مجھ سے لے لینا۔ اس نے دیکھا بندہ اعتبار والا ہے، روپ والا ہے، بات بھی بڑے کانفیڈنس سے کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا مرتی ہے تو مرنے دے، تجربہ کر کے دیکھتا ہوں، روزانہ تو مورتیوں پہ دودھ چڑھانے جا ہی رہا ہوں نا، مندر میں دودھ لے کر جا ہی رہا ہوں، بابا کہہ رہا ہے دودھ کے بھی پیسے لے لے، بھینس مر جائے اس کے بھی پیسے لے لینا، اور اگر تھن پھٹ جائے تو تب بھی بھینس کے پیسے لے لینا۔ وہ کہنے لگا بابا پھر تو ہی دودھ سارا ہی رکھ لے۔ اس نے دودھ بابا جی کو، بابا جی نے کیا کرنا تھا، بابا جی نے دودھ پیا، کہنے لگا ہندو دودھ پینا ہے؟ وہ کہنے لگا بابا جی میں کتنے پی سکتا دودھ، ہاں جی ساڈے نصیب وچ کتے، اسی تے مورتیاں دے اگے چاننے آ دودھ۔ آپ نے فرمایا جلیا پریشان ہونا نہیں، گل کوئی نہیں، میں بھی دودھ پیتے، تو بھی دودھ پیتے، تیرے دودھ دی قیمت بھی تینوں دے رہا۔ بابا جی نے دودھ بھی پیا، اس کو بھی پلایا، باقیوں کو بھی پلایا، ہاں جی اس کو پیسے دیے، وہ چلا گیا۔ کل جب ہوئی نا وہ صبح اٹھا، بھینس صحیح سلامت، نہ تھن پھٹے اس کے، نہ دودھ اس نے نکالا، خون نکلا اس میں سے، نہ بھینس مری۔ وہ کہنے لگا او جلے ہو ادھر ادھر کدھر جاندے ہو، او بابا بیٹھا جے، ہاں جی او بھاٹی چوک دے راہ چ بابا بیٹھا جے، او دودھ خرید بھی رہے تے نالے گارنٹی بھی دے رہا ہے، ایویں دودھ ضائع کرتے پھرتے ہو، جاؤ ادھر داتا صاحب بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا ایسے کیسے؟ اس نے کہا کل میں گیا تھا، راستے میں بابا بیٹھا تھا، بابا نے مجھے بلایا، اس نے کہا دودھ بیچنا ہے، میں نے کہا نہیں بیچنا، مندر میں لے جانا ہے۔ اس نے کہا مندر میں کیوں لے جاتا ہے؟ مورتیوں پہ دودھ چڑھاتا ہے۔ اس نے کہا اگر یہ نہیں چڑھاؤں، میں نے کہا یہ نہیں چڑھاؤں گا تو بھینس مر جائے گی، تھنوں سے خون آئے گا، تھن پھٹ جائیں گے۔ اس نے کہا بابے نے جو جو کہا ہے نا، نہ تھن پھٹیں گے، نہ خون آئے گا، نہ بھینس مرے گی، اور وہی ہو گیا ہے۔ آج صحیح سلامت کل سے بھی زیادہ بھینس دودھ دے رہی ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اب ہندو جو تھے نا وہ داتا صاحب کے ہاں دودھ روزانہ لے جانے لگے، اور داتا صاحب روزانہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں۔ نہ ان کی بھینسیں مر رہی تھیں، نہ تھنوں میں سے خون آ رہا تھا، اور نہ جو ہے وہ تھن پھٹ رہے تھے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں داتا صاحب نے وہ جو آغاز
کیا نا دودھ کی سبیل کا، روزانہ لوگوں کا رش بڑھنے لگا داتا صاحب کے ہاں، لوگ روزانہ آئے دودھ لے کر، داتا صاحب ان سے دودھ لیں، دودھ لینے کے بعد ان کو پیسے دیں، ان کو بھی پلائیں، لوگوں کو بھی پلائیں۔ روزانہ داتا صاحب کے ہاں لنگر کا آغاز ہو گیا تھا، روزانہ لوگ، ہاں جی۔ اس لیے وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے شعر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کام لارا رہنما۔ ایک حاجی صاحب کہتے ہیں میں مکہ مدینے گیا، تڑپ پڑی تھی یار پھر اللہ لے جائے، مکے لے جائے، مدینے لے جائے، بس مکے مدینے کی یادوں میں گم تھا۔ اور کہتے ہیں جس کا حج اور عمرہ قبول ہو جائے نا، علامت یہی ہے کہ مکے مدینے کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ کوئی تو حج کر کے آتے، عمرہ کر کے آتے ہیں، بے ایمانی میں اور زیادہ 2-4 حاجی گناہ بڑھ جاتے ہیں، بے ایمان اور زیادہ، وہ اور زیادہ بے ایمانیاں کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، حاجی بن کر آ گئے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں جو قبولیت کی علامات یہ ہے کہ جب بندہ حج یا عمرہ کر کے آئے، اگر مکے مدینے کی یادوں میں کھویا ہوا ہو، اس کے شر پر خیر غالب آ جائے تو سمجھ لینا اس بندے کا حج اور عمرہ مقبول ہو گیا ہے۔ یہ علامات ہیں۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں میں داتا صاحب کے مزار پر آیا، میں نے حاضری دی، تڑپ پڑی تھی یار، چلو ادھر جاتا ہوں داتا صاحب کے فاتحہ پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم جب میں داتا صاحب کے مزار پر انوار پر آیا، مجھے مدینہ منورہ والی خوشبو داتا صاحب کے مزار پر آ رہی تھی۔ ہاں جی، داتا صاحب کے مزار پر وہ خوشبو آ رہی تھی، کیوں؟ جو فیض جو مدینے والے کا مل رہا تھا، فیض جو مدینے والے کا مل رہا تھا۔ میں عرض کر رہا تھا تنہا بابا جی یہاں آئے، ڈیرا لگایا، یہاں کے دین کی تبلیغ کی، یہاں اسلام کی دعوت دی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، سمجھایا، بتایا بڑی مشکل سے۔ پھر کہتے ہیں یہی کہیں ہو کر رہ گئے، یہاں آپ کا مزار بنا۔ آج بھی لوگ آپ کی حیات میں تو لوگ آپ کے علم سے، آپ کے فیضان سے مستفیض ہو ہی رہے تھے، آپ کے وصال کے بعد بھی لوگ آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہو ہی رہے ہیں۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ برطانیہ میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں سے ایک گورا مسلمان کر کے لے آئے، اس کو لے کر آئے یہاں پاکستان میں، اس کو دکھا رہے تھے یہ بھاٹی چوک ہے، یہ مینار پاکستان ہے، یہ یادگار ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ شاہی قلعہ ہے۔ ہاں جی، یہ ساری چیزیں بتا رہے تھے۔ تو جب یہاں سے بھاٹی چوک سے گزرنے لگے نا، تو اس نے جو گورا تھا نا بیٹھا ہوا تھا گھوڑے تانگے پر، تو وہ کہنے لگا کہ یہاں لوگوں کا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ تو وہ جو گئے تھے نا ساتھ، وہ کہنے لگے چھوڑیں آپ، یہاں شرک ہو رہا ہے۔ داتا صاحب کے مزار کے سامنے سے گزرا نا اس کا ٹانگا، تو اس نے کہا یار یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا او چھوڑ یار اس کو، ادھر شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری تو ساری زندگی شرک کرتے ہوئے گزری ہے، شرک کی تو بدبو ہی بڑی گندی ہوتی ہے، میں تو یہاں کوئی اور خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مجھے یہاں جانا ہے۔ اس کا نہیں اتر، ادھر نہیں اتر۔ وہ بندہ یہاں سے اتر کرنا داتا صاحب کے مزار کی طرف بڑھا آگے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اسلام پر نا ادھار تھا، سوال تھا، میں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا، کلمہ پر جنہوں نے مجھے پڑھایا تھا میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، میں نے پوچھا یار میرا ایک اسلام پر سوال ہے لیکن جواب مجھے نہیں ملا، مجھے کوئی مطمئن نہیں کر سکا، کیا مطمئن ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا سوال یہ تھا کہ یار آصف بن برخیہ جو تھا وہ اللہ کا ولی تھا، سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت مجھے چاہیے ملک سبا سے، ملک سبا سینکڑوں میل دور ہے، وہاں سے مجھے تخت چاہیے۔ ایک جن بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اگر آپ مجھے حکم دیں محفل برخاست ہونے سے پہلے میں وہاں سے تخت لے آ سکتا ہوں، لے کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ آپ بیٹھا تھا آصف بن برخیہ، یہ اللہ کا ولی تھا، یہ عرض کرنے لگا سلیمان پیغمبر اگر آپ حکم دینا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں۔ سلیمان پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عرض کی حضور یہ رہا تخت۔ ہاں جی، اس نے کہا میرا سوال یہ تھا آصف بن برخیہ ملک سبا سے وہ تخت کس طرح لے آیا؟ اتنا جلدی
آنکھ جھپکنا اتنا ہوتا ہے، آنکھ جھپکنا یا اتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لایا تو لایا کیسے؟ آپ پوچھتا پھرتا تھا، یار آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، میرے اسلام پر سوال ہے، مجھے جواب دو، مجھے جواب دو۔ اس کو کوئی جواب دے نہیں رہا تھا، کوئی جواب دے رہا تھا تو آئیں بائیں شائیں کر کے گول مول جواب دے رہا تھا، وہ قائل نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں وہ داتا صاحب کے مزار کی طرف آیا، دروازے سے آگے جیسے اندر کراس ہوا نا دائیں طرف سے، ہاں جی جنوب والی طرف سے، وہ جیسے مزار کے اندر آیا نا، سامنے ایک بابا اس کو ملا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی نے فرمایا مہمان ہو تم ہمارے، بتاؤ ٹھنڈا پیو گے یا گرم پیو گے؟ کہتے وہ انگلینڈ کا تھا، وہاں ٹھنڈے علاقے کا تھا، کہنے لگا گرم چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس بابا نے نا اینج ہاتھ کیتا سیدھا، فرمایا ایل ہے چائے کا کپ، بابا نے نا اس کے سامنے ایسے ہاتھ پہ رکھا، جیسے اس نے چائے کا کپ دیکھا زمین پر گرا بے ہوش۔ تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش میں لائے، ہوش میں لانے کے بعد اس سے پوچھا بھئی کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ وہ کہنے لگا بابا کدھر گیا؟ اس نے کہا بابے نو چھڈ، اپنا دس تیرے نال کی ہویا؟ کہندا بابے دے نال گل کرنی، بابا کدھر گیا؟ انہاں نے اس گل نو چھڈ، تو دس تیرے نال کی ہوئی؟ وہ کہنے لگا میرا ادھار سی اسلام دے اوتے، ہاں جی میرا ادھار تھا اسلام کے اوپر کہ آصف بن برخیا ملکہ بلقیس کا تخت ملک سبا سے لایا کیسے؟ کہنے لگا آج وہ میرا سوال اس کا جواب مجھے مل گیا ہے۔ وہ جو بابا تھا وہ برطانیہ کے میرے خاص برتنوں میں سے پیالی چائے کی پیش کر کے دے کر گئے ہیں، ایسے لایا تھا اور کیسے لایا تھا؟ وہ کہنے لگا یہ پیالی کوئی عام پیالی نہیں تھی، میرے خاص گھر کے برتنوں کی پیالی تھی۔ ہاں جی حیرت کی بات یہ ہے وہ میرے گھر سے پیالی بھی اٹھائی، چائے بھی بنائی، مجھے سامنے پیش کر کے بھی دکھائی۔ وہ کہنے لگا میں اسی بات پہ تو حیرت زدہ تھا، ملک سبا سے تخت آیا کنج؟ بابا نے فرمایا اینج ہور کنج؟ ہاں جی وہ پھر کہنے لگے چل ساڑھے نال مرکز۔ وہ کہنے لگا جلے ہوں ساڑھا مرکز یہی ہے، ہوں میں کتنے بھی کوئی نہیں جانا، ہوں ایتھے ہی جینا ہے تے ایتھے ہی مرنا ہے۔ آج بھی اس کا مزار بنا ہوا ہے داتا صاحب کے ہاں۔ ہاں جی کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو جو خوشبو آئی تھی نا وہ عام خوشبو نہیں تھی، وہ مدینے والے کی خوشبو تھی۔ ہاں جی کہاں کی خوشبو تھی جی؟ ہاں وہ مدینے کی خوشبو تھی۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، پر اب بھی مدینے میں خوشبو ہے پسینے کی۔